وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ملاقات میں شریک، باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، توانائی اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ پر بات چیت، سعودی ولی عہد کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملنا خوشی اور اعزاز ہے۔ ہم نے پاک سعودی برادرانہ تعلقات کی پائیدار مضبوطی کا اعادہ کیا، تجارت، سرمایہ کاری میں شراکت داری بڑھانے پر بھی بات کی۔ دونوں ممالک کی خوشحالی کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی ذاتی وابستگی اور پرعزم حمایت کے لیے مشکور ہیں۔ پاکستان اور اردن کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا فیصلہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اردن میں شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ شاہ عبداللہ دوم نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا، پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل اردن کے جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد الحنیتی سے بھی ملے، دونوں افواج کے درمیان دیرینہ اور تاریخی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات مشکلات کا شکار، پاکستان میں جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے وہ جائز ہیں، افغان طالبان کا وفد پاکستان کے مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں، میزبان ممالک کی بھی پاکستانی مواقف کی تائید، مطالبات معقول اور جائز قرار، افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے، افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطے کر کے ان کے احکامات پر آگے بڑھ رہا ہے، کابل انتظامیہ کا کوئی حوصلہ افزا جواب نہ آنے سے مذاکرات میں تعطل پیدا ہو رہا ہے، لگتا ہے کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے پر اتفاق، نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی کی صدر مملکت سے ملاقات، مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، ایوان صدر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت مسائل پیدا کرنے کا سبب بن گئی، مسائل کے حل کے لیے آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لانا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دباؤ کے باوجود استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ، کہا جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، AQI 329 ریکارڈ، فیصل آباد، قصور اور ملتان سموگ سے متاثر، شہریوں میں سانس اور معدے کی بیماریاں بڑھنے لگیں، نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریضوں میں بھی اضافہ، ماہرین کا شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر کا مشورہ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی 266 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی SP عدیل اکبر کی رہائش گاہ کاموں کی آمد، اہل خانہ سے ملاقات، سوگوار خاندان سے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ SP عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے، ناگہانی موت سے دلی صدمہ ہوا، دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی پیشکش، ڈھاکہ میں 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا، اعلامیے کے مطابق کراچی پورٹ کے ذریعے بنگلہ دیش چین اور وسط ایشیائی ممالک سمیت علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا، دو طرفہ پروازیں شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر بھی اتفاق۔ ترکیہ اور برطانیہ دفاعی شراکت دار بن گئے، ترکیہ نے برطانیہ سے 8 ارب پاؤنڈ مالیت کا ٹائفون جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے معاہدے پر دستخط، ترکیہ برطانیہ سے 20 یورو فائٹر ٹائفون جنگی طیارے خریدے گا۔ ترکیہ کے مختلف شہروں میں 6 شدت کا زلزلہ، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ازمیر، مانیسا اور
तेखरनाक समेत कई सूबों में महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली खारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कमरा ब्रीफिंग में इस बारे आगाह कर दिया गया। गजा में तैनात बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रम्प वेनेजुएलियन सदर को क्यों हटाना चाहते हैं? साबिक अमरीकी सफ़ीर ने भांडा फोड़ दिया। साबिक अमरीकी सफ़ीर जेम्स टोरी का कहना है निकोलस मादुरो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर और कीमती मादनियात पर बैठे हैं। ये ज़खायर 21वीं सदी की मईशत को ईंधन फराहम करेंगे। वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली का असल मकसद इसके वसाइल पर कब्जा करना है। रूस प्लूटोनियम की तल्फी के आलमी मुआहिदे से अलग हो गया। रूसी सदर पुतिन ने मुआहिदे से अलग होने के फैसले पर दस्तखत कर दिए। प्लूटोनियम इंतहाई खतरनाक मवाद है। प्लूटोनियम एटमी बम और एटमी रिएक्टर्स के ईंधन में इस्तेमाल होता है। चीन को हाँ, अमेरिका को ना। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है चीन के साथ बड़ा तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। कनाडा को अपनी बरामदात के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका को लगता है इसके पास पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम करने का ख़्वाह है। पाकिस्तानी ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। चीनी और अमरीकी सदूर की मुतवक्के मुलाकात से कबल बीजिंग की जानिब से मस्बत इशारे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर गुफ्तगू। उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक को आला सतह के रवाबित की तैयारी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी ने कहा कि मुस्तहकम और पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात दोनों ममालिक के तवील मुद्दती मुफाद में हैं। हालिया तिजारती फ्रेम वर्क मुआहदा सबूत है कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट पर मुतवक्के है।